الحمدللہ آپ سے بھی گزارش کروں گا حضرات محترم کہ نوجوانوں ذرا ہوش میں آؤ، سمجھ میں آیا؟ یہ 10 دن کے حسینی نہ بنو، 10 دن کے ان فرضی سیدوں کے پیچھے چل کر اپنے ایمان اور عقیدے کو برباد نہ کرو۔ آج جو نام کے سید بنے ہوئے ہیں، جو بے وجہ کے سید بنے ہیں، سید ہیں بھی نہیں ہے، ان کا نسل، ان کا شجرہ سید نہیں ہے، مگر دھوس جمانے کے لیے بے وقوف سید بنے ہوئے ہیں۔ ان بے وقوفوں کے پیچھے ہمارا نوجوان چلتا ہے۔ سید صاحب بول رہے ہیں، سید صاحب بول رہے ہیں، نادان سید کی بات دلیل نہیں ہے، دلیل مصطفیٰ کی شریعت ہے۔ اگر شریعت مصطفیٰ منع کرتی ہے اور کوئی سید وہ کام کرتا بھی ہے تو وہ دلیل نہیں بنا کرتی ہے، دلیل فرامین مصطفیٰ ہوا کرتے ہیں۔ میں اس لیے بات کر رہا ہوں حضرات محترم، ہمارے پاس باقاعدہ دلیلیں موجود ہے کہ کچھ لوگ سید نہیں ہیں مگر سید کی دھوس جمائے پھر رہے ہیں اور فطرہ شیعت کو آج وہ فروغ دیتے پھر رہے ہیں۔ جانتے ہو ابھی یہ 1 تاریخ کو پرچم کشائی ہوئی ہے جہاں جہاں پر، اس میں نام کے سید ہی سب سے زیادہ آگے تھے۔ جی ہاں، سرکار غیاث ملت رہے کوئی پرچم کشائی نہیں کی ہے، سرکار گلزار ملت رہے 1 تاریخ کو کوئی پرچم کشائی نہیں کی ہے۔ یہ فرضی سیدوں نے جہاں جہاں پر جو کی ہے، یہ ان لوگوں نے آتنک مچا کر کے رکھا ہے۔ ہمیں ان سے مقابلہ کرنا ہے۔ سیدوں کی جوتیوں کی جو خاک ہے، جو واقعی سید ہیں وہ ہمارے عمامے کی تاج بنتے ہیں، مگر ان فرضی سیدوں کو ہم کچھ نہیں سمجھتے کیونکہ یہ سید ہی نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے نوجوانوں اپنی عاقبت کو سنبھالو۔ تم مسلک اعلیٰ حضرت والے ہو، تم برہان ملت والے ہو، تم عید الاسلام والے ہو، تم مصطفیٰ کے سچے غلام ہو، ان کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنے علماء کے پیچھے چلو بس۔ الحمدللہ علماء تمہیں وہی بتائیں گے جن کی شریعت اجازت دیا کرتی ہے۔ ہمارے محلے میں وہی ایک سید آیا تھا جو یہاں پر بھی ایک دن نماز پڑھا کر کے گیا ہے۔ جانتے ہو ہمارے محلے میں اسے پرچم کشائی کو بلایا گیا اور اس نے جتنی بکواس تقریر کے شکل میں کی ہے اس کا جملہ بس یہی تھا، جو گستاخ امیر معاویہ ہے، بالکل دلیل ہے کہ گستاخ امیر معاویہ ہے، جس نے دھوکے سے ایک مرتبہ آپ اپنی اس مسجد کے بازو میں نماز پڑھائی ہے۔ وہ بالوں میں تقریر میں کیا کہہ کے گیا؟ ملا مولوی، ملا مولوی، بس ملا مولوی۔ امام علی مقام کے نام پر کچھ لوگوں نے اس کو بلایا ہوگا مگر وہ بھڑاس علماء اہل سنت سے نکال رہا تھا۔ ملا مولوی یہ کہتے ہیں، ملا مولویوں کے کہنے پر نہ چلنا، ملا مولویوں کی تمہیں سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھنا امام عشق و محبت کے فرمان کا جو ماحصل ہے وہ یہ ہے، اگر کوئی عالم کو ملا توہین کی نگاہ سے ملا کہتا ہے اس کا ایمان چلا جایا کرتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اس کا ایمان چلا جاتا ہے۔ پڑھے لکھے تو کچھ ہے نہیں ہے، باپ کی گدی مل گئی، گرانے لگے۔ علماء سے پوچھا، در در کی ٹھوکریں کھا کر جگہ جگہ مدرسوں میں جا کر 12-13 سال پڑھ کر کے وہ آتے ہیں، تب جا کر تمہیں دین بتاتے ہیں، صرف گدی میں بیٹھ کر گراتے نہیں ہے۔ علماء سے مقابلہ مت کرنا، علماء پڑھتے ہیں، مصطفیٰ کا فرمان لے کر کے پھر نکلتے ہیں اور دین کا کام کر رہے ہیں۔ بس دیکھو جسے دیکھو بس ملا مولوی، ملا مولوی، ملا مولوی۔ یاد رکھنا توہین کی نگاہ سے جب ملا کہو گے کسی کو تمہارا ایمان سرک جائے گا، تم اپنے آپ کو سمجھتے رہو گے کچھ کا کچھ اور ہو چکو گے ایمان سے خارج۔ اے اللہ کے بندو ایمان بچاؤ۔ آج یہ فتنہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، ہم لوگ دماغ کام نہیں کرتا کہ کیا کریں، کس سے مقابلہ کریں، کیا کریں۔ طرح طرح کے نوجوان جگہ جگہ نئے نئے فتنے پیدا کر رہے ہیں، اور اگر نارمل انداز میں چلو ہم کہتے ہیں تم جہالت میں ایسا کر رہے ہو، تمہارے پاس علم نہیں ہے، سادگی کے ساتھ اگر ایسا کر لو تو چلو بھائی معلوم نہیں ہے کر لیا، مگر علماء کی بکواس، علماء کی توہین اسٹیٹس میں، واٹس-ایپ میں، فیس بک میں، بکواس میں جہاں کھڑے ہو گئے بس ملا مولوی، اعلیٰ حضرت کو گالیاں، امیر معاویہ کو گالیاں۔ تمہارے باپ کی بھینس نہیں چھوڑی ہے علماء کرام نے، آؤ تمہارے اندر دم ہے، فیس ٹو فیس مقابلہ کرو نا تو ہم تمہیں تمہاری اوقات دکھاتے ہیں۔ میں آپ سے اس لیے اس تیور میں بات کر رہا ہوں، اس محلے کے کچھ نوجوان بھی جو ہیں نا الٹے سیدھے ان کی اسٹیٹس ڈالتے ہیں، ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ لوگ اچھا کام کر رہے ہیں۔ ابھی سننے میں آیا کوئی آیا تھا جھنڈا پھہرانے، سبیل کا پانی کھڑے ہو کر کے پی کر کے گیا۔ سبیل کا پانی، بولیے، سبیل کا پانی کھڑے ہو کر کے پی کر گیا۔ کسی نے پوچھا تو کہا جائز ہے، لو کہا کیا کہا؟ جائز ہے۔ تمہارے ابا کے گھر سے شریعت پیدا ہو رہی ہے بابا جان، کس نے کہہ دیا سبیل کا پانی کھڑے ہو کر کے پینا جائز ہے؟ اٹھاؤ بہار شریعت۔ خلیفہ حضور اعلیٰ حضرت حضور صدر الشریعہ ارشاد فرماتے ہیں
دو پانی کھڑے ہو کر کے پینا جائز ہے بس، ایک زمزم شریف اور ایک وضو کا بچا ہوا پانی۔ اگر لوٹے میں آپ وضو کر رہے لوٹے سے اور پانی بچ گیا، آپ اس پانی کو اگر کھڑے ہو کر پیتے ہیں تو جائز ہے، بلکہ بابرکت ہے بس، باقی کچھ نہیں۔ ہم نے نہیں پڑھا اور نہ انہوں نے لکھا، منمانی شریعت کسی کی نہیں چلتی۔ آپ لوگ بھی جہاں محبت میں ادھر ادھر نہ بھگیے، گٹر گٹر لگے سبیل کھڑے ہو کر کے پینے کے لیے۔ یہ کون سی حسین کی محبت ہے؟ امام حسین کی محبت یہ ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت پر قربان ہو جاؤ، یہ ہے امام حسین کی سچی محبت۔ میں یہاں سے بیان کر رہا ہوں، الحمدللہ فقیر قادری یہاں سے بیان کر رہا ہے، جائز جس نے کھڑا ہو کر کے پانی پیا تھا اور کہا تھا جائز ہے، جو تاریخ ڈیٹ مقرر کرنا چاہتا آ کر سامنے بات کرے نا، کوئی چوری چھپی بات نہیں ہے، دلیل چاہیے، اور دلیل علماء کی باتوں سے چاہیے۔ فلانے نے کیا، اجمیر کا خادم جاہل صوفی اور وہ شیعہ کر رہا ہے اس لیے جائز ہے، فلانے جگہ کا فلاں کر رہا ہے اس لیے جائز نہیں۔ رسول پاک کی شریعت سے ہمیں دلیل چاہیے۔ علماء کرام نے صاف فرمایا کوئی بھی پانی پینا کھڑے ہو کر جائز نہیں، سوائے حضور صدر الشریعہ نے وہاں یہ بھی لکھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان کا جھوٹا پانی پینا کھڑے ہو کر جائز ہے، مگر صدر الشریعہ فرماتے ہیں میری نگاہ میں ایسی کوئی دلیل نہیں ہے، صرف دو پانی، زمزم اور وضو کا بچا ہوا پانی۔ اے اللہ کے بندو، مصطفیٰ کی شریعت پر قربان ہو جاؤ، یہی اصل حسینیت ہے، یہی حسین کی اتباع ہے، یہی حسین کی پیروی ہے۔ مولا تعالیٰ ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ ادھر ادھر مت بھاگو، نہ علماء کا تم کچھ بگاڑ سکتے ہو، نہ مسلک اعلیٰ حضرت کا کچھ بگاڑ سکتے ہو۔ پوری دنیا میں دھوم مچی ہے مسلک اعلیٰ حضرت کی، کہاں لگے ہو ادھر ادھر، یہ کھن کھجور ہے، یہ چچ پنج ہے، محرم میں برساتی میڈا کی ٹرا ٹرا کر حسینی بن گئے، باقی سناٹا۔ الحمدللہ وفاداران امام علی مقام صرف محرم کے 10 دن نہیں، سال سال بھر پر ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین کا کام کر رہے ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کا گھرانہ لاجواب ہے، بے مثال ہے۔ کس زبان سے ہو بیان مدح خان اہل بیت؟ کون سی زبان ہے تمہارے پاس؟ ہے کسی کے پاس ایسی زبان؟ کوئی زبان ہمارے پاس ایسی نہیں ہے۔ ہماری زبان میں وہ طاقت و قوت کہاں ہے کہ ہم مصطفیٰ کے جگر پاروں کا ذکر کر سکیں، اس لیے کہ ان کی تعریف خود مصطفیٰ جان رحمت نے کی ہے۔ سبحان اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے اہل بیت تمہیں ہر طرح کے گندگی سے پاک کر دے اور تمہیں خوب ستھرا کر دے۔ اس آیت مبارکہ کا سیاق و سباق جب آپ دیکھتے ہیں تو نظر آئے گا کہ آیت نمبر سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 28 سے آیت نمبر 33 تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی بات ہو رہی ہے، حضور کی زوجہ محترمہ یعنی حضور کی بیویوں کی بات ہو رہی ہے، اسی میں یہ آیت بھی ہے۔ آیت کا آخری ٹکڑا بھی یہی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اہل بیت سے مراد صرف حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین ہی نہیں، یہ تو ہیں ہی، اہل بیت سے مراد نبی کی ازواج بھی ہیں۔ اے نبی کے گھر والوں، اب گھر میں جو ہے سب اس سے مراد نبی پاک علیہ السلام کی ازواج طاہرات بھی ہیں اور نبی کے جگر پوشے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ کو ہم نے دیکھا، حضور بیٹھے ہوئے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے ہیں، آئے دوڑتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، حضور نے ان کا ہاتھ پکڑا اور اپنے پیروں میں ان کو کھڑا کر لیا اور اس کے بعد فرمایا حسین چڑھو۔ امام حسین چڑھ رہے ہیں، حضور ان کے ہاتھ کو تھامے ہوئے ہیں، پیر حضور کے پیر پر ہیں ان کے اور ہاتھ مصطفیٰ جان رحمت تھامے ہوئے ہیں اور فرماتے حسین چڑھو، حسین چڑھو۔ حسین اوپر چڑھتے جا رہے ہیں، سبحان اللہ، جسم مصطفیٰ ہے اور پائے امام حسین ہیں، سبحان اللہ۔ امام حسین آگے بڑھتے جا رہے ہیں، بچے تو ہیں، چڑھتے جا رہے ہیں، چڑھتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ امام حسین کا قدم مبارک مصطفیٰ کے سینے میں رکھ گیا، سبحان اللہ۔ سینے مصطفیٰ ہے، قدم حسین ہے، سینے مصطفیٰ پر قدم حسین رکھ گیا۔
مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے شہزادے کو قریب کیا، فرمایا حسین منہ کھولو۔ امام حسین نے منہ کھولا، میرے مصطفیٰ نے ان کی زبان کو چوم لیا۔ سبحان اللہ، دعا فرمایا اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت فرما۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا۔ سبحان اللہ، بتانے کا مقصد یہ ہے کس زبان سے ہو بیان ہے، مدح خان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے، مدح خان اہل بیت، ہم ان کا ذکر کر کے اپنے آپ کو بلند کرتے ہیں، وہ تو بہت بلند ہو چکے ہیں، ہم ان کی محفل سجا کر اپنی محفلوں کو بلند کرتے ہیں، ہم ان کا ذکر کر کے اپنے ذکر کو بلند کرتے ہیں، ہم ان کی شان بیان کر کے اپنی شان بلند کرتے ہیں۔ وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، اتنے محبوب ہیں، اتنے محبوب ہیں کہ مصطفیٰ نے فرمایا جسے جنتی جوانوں کے تاجدار کے دو کیوں دیکھنا ہو، جسے جنتیوں کے سردار کو دیکھنا ہو، وہ حسن و حسین کو دیکھے۔ کس زبان سے ہو بیان ہے، مدح خان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے، مدح خان اہل بیت، بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ حضرات ہم سب پر ضروری ہے آج علماء کے تعلق سے اگر کوئی بکواس کرتا ہے تو ہم چپ نہ رہیں، اس کا جواب دینے کی عادت ڈالیں۔ یہ بھی ایک فتنہ ہے آج کے زمانے میں، علماء کی برائیاں ہیں۔ اعلیٰ ایک لڑکے کو ہم سمجھانے کے لیے گھر میں گئے، کچھ بات ہم نے اس کو اچھی طریقے سے سمجھایا، وہ آتنکوادی سنگٹھن میں گیا، سمجھ گئے انہی لوگوں میں، انہوں نے تو ایسا کہہ دیا، انہوں نے تو وارث پاک کی توہین کر دیا، انہوں نے تو یہ کہہ دیا۔ کسی کا ہمارے پاس فون آیا، ہم نے کہا لگتا ہے تم کو کہ ہم حضور وارث پاک کی توہین کریں گے معاذ اللہ؟ تو یہ لڑکے جو ہیں نا آج آتنک پھیلائے ہوئے ہیں کچھ لوگ، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے بچوں کو کنٹرول میں کریں۔ محرم میں جو دھما دھم بچ رہا تمہارے گھروں میں نا، ذرا ہوش میں آؤ، باپ ہو تو باپ ہونے کا پاور استعمال کرو، سمجھ میں آیا؟ بڑے بھائی ہو تو بڑے بھائی ہونے کا پاور، للو نہ بنو، باپ ہو تو باپ ہونے کا پاور استعمال کرو۔ شیعوں کی مرثیہ تمہارے گھروں میں بج رہی ہیں، شیعوں کے ماتم والے گیت تمہارے گھروں میں بج رہے ہیں، تو شوق سے سنتے ہو۔ مولانا تو کچھ کہہ دے تو امامت سے استعفیٰ کا نمبر آ جائے، تم کنٹرول کرو اپنے بچوں کو، بکواس نہیں ہوگی۔ امام حسین کے نام پر اگر تمہیں کچھ سننا ہے تو نبی پاک کے سچے وفاداروں نے ان کی بارگاہ میں جو خراج عقیدت پیش کیا ہے، وہ اس رضا قادری ہیں اور بھی مدح خان نبی ہیں، ان کی لکھی ہوئی نعتیں اور پڑھی ہوئی نعتوں کو سنو، ان کے مرثیے اور ان کے جو رافضیوں کے ہاتھ کوٹ کوٹ کر کے جو بڑے اسٹائلسٹ انداز میں جو امام حسین کی تعریف کرتے ہیں، رولاتے ہیں، یہ تمہارے گھروں میں بج رہے ہیں، ان کا سننا بھی حرام ہے، ان کا بجانا بھی حرام ہے۔ ہم کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے ہم اپنی باتوں کو آپ سے عرض کرتے ہیں۔ نوجوانوں ہوش میں آؤ، ہوش میں آؤ، ماں باپ کی عزت کرو، دین کی عزت کرو، علماء کی عزت کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اور ترقی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ تمہیں برکتیں عطا فرمائے، اور ہم سب کو مرتے دم تک مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، السلام علیکم۔